السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ اور ہم کر رہے ہیں سورہ الحاقہ۔ آج ہم آیت نمبر 13 سے لے کر 24 تک کریں گے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ سورہ الحاقہ جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ یہ سچ کے بارے میں ہے، حق کے بارے میں ہے۔ سورہ الحاقہ جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ یہ حق اور سچ کے بارے میں ہے اور ہمیں خاص طور پہ قیامت کا بتاتا ہے کہ قیامت کی حقیقت کو ماننا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ آج ہم جب آگے بات کر رہے ہیں تو اب قیامت کے کچھ ایسے مناظر یا کچھ ایسی باتیں جن کو جاننا اور ہمیں یقین دیتا ہے، اس یقینی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جبکہ سور میں ایک پھونکی جائے گی، اور اس وقت کیا ہو جائے گا، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں کیا رہا ہے یومئذ وقعت الواقعہ، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی۔ آپ سوچیں کہ جب ہم لیٹس سے کوئی چیز صرف امیجنری بناتے ہیں اور امیجنیشن میں کسی کے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اور اگر وہ اس کو لکھنا شروع کرے تو ایک دفعہ آپ نے لکھا، اب آپ کو کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ کہیں لکھنا پڑتا ہے تو آپ اس کا پورٹریل بدل دیتے ہیں، یعنی آپ کے دماغ میں ایک اور آئیڈیا آ جاتا ہے، آپ کچھ اور اس کو کسی اور طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، کچھ اور بات کہہ دیتے ہیں، پھر اس کو آپ پھر بدل دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب لوگ کبھی کبھی کوئی بھی ایسا اسکرپٹ لکھتے ہیں، آپ دیکھیں ہم اگر کبھی کوئی کتاب لکھتے ہیں، ہم اس میں بھی کیونکہ اپنی امیجنیشن سے سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں چیزوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی جیسے اب ٹیکنالوجی زیادہ آئی تو چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا۔ لیکن جو چیز حق ہوتی ہے، جو چیز ایکچول ریالٹی ہوتی ہے، وہ ویسے ہی بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ہوگا، ٹیکنالوجی نو ٹیکنالوجی، یا لکھا ہے ایک طرح سے دوسری طرح سے، لیکن جو فیکٹس ہوں گے ان کو آپ اسی طرح سے بیان کریں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث کے ذریعے جو بھی ہمیں امیجری دی ہے قیامت کے بارے میں، اسی طرح سے جنت اور جہنم کے بارے میں، وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے اور وہ ایسی ہے کہ آنکھوں کے سامنے ایک نقشہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح اس میں کوئی کانٹریڈکشن بھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ حقیقت والی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلان کی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہیں، اور ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو جاننے کے بعد ہم بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ ضرور کریں۔ یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو سور پھونکنے کے بارے میں آیا ہے، یعنی سور کے بارے میں ہمیں کیا کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کی جو ابتدا ہے وہ سور پھونکنے سے ہوگی، اور سور کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سور پھونکا جائے گا اس کی آواز اس قدر شدید ہوگی جس سے سنتے ہی تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا اور جو جو سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا، وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا، اور لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنتے جائیں گے وہ گرتے جائیں گے۔ پھر اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے جب ایسی باتوں کی ایکسپلینیشن لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب سور جب سے پیدا ہوا ہے سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم مل جائے اور وہ سور پھونکے۔ یعنی مجھے اپنا بھی یاد آتا ہے کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں اسی طرح بتایا کرتے تھے کہ وہ ہارن ہے اور اس کو انہوں نے منہ سے لگایا ہوا ہے، اینڈ ہی از ویٹنگ، جیسے جب ریس ہوتی ہے اور ریس کے لیے تمام افراد لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تیار کہ ابھی ہم نے بھاگنا ہے، تو وہاں پر جس نے بھی ان کو وہ گیٹ گو کا سگنل دینا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی تیار بلکہ زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر چہل قدمی کر رہا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اینی منٹ اب میں نے اس کو بلو کر دینا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا موقع جب ہمارے سامنے آئے اور جب سور پھونکا جا رہا ہو اور ہم ہو تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھی جائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دنیا میں بھی ہمیں اس دعا کی عادت ہونی چاہیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے اور وہی ہمارا سب سے بہترین کارساز ہے، وہی ہمارے لیے سب سے بہترین پلاننگ کرتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے احادیث کے ذریعے کہ جو سور پھونکا جائے گا اس دن جمعے کا روز ہوگا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جمعے کا بہت سا اہتمام بھی ہے، اور جمعے کے ساتھ اور بھی بہت سے واقعات اور باتیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں اور ان کے بارے میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ سور جو ہے جب پھونکا جائے گا تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پہلی بار پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی اور وہ گر پڑے گی، اور جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق جو ہے دوبارہ سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے گی، اور یہ پھر وہ مراحل ہوں گے جہاں سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور جو سور پھونکا جائے گا اس وقت اس کی آواز جو ہوگی اس میں ایسی شدت ہوگی کہ لوگوں کے اوپر گھبراہٹ چھا جائے گی، یعنی آواز اونچی بھی ہوگی، کرخت بھی ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ سامنے ہلاک ہو رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس سور کے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر نفخہ سور جب اول بار سور پھونکا جائے گا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد آسمان سے بارش ہوگی، اور جس سے وہ انسان تمام جو ختم ہو چکے ہوں گے وہ ریڑھ کی ہڈیوں سے ان کا ڈھانچہ تیار کیا جائے گا، اور پھر دوبارہ سے ان کے اوپر گوشت آئے گا اور ان میں جان جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ پھر لوگ جو ہوں گے جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو جو زندہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جائے گا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ارد گرد جتنے وہاں پہ افراد ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پر اٹھیں گے تو ان کا جو حساب ہوگا وہ بھی اس وقت جلدی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو کہ سور سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنے خاندان میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ
وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو بچپن سے جو بات بتا دی جاتی ہے وہ ان کے دماغ میں بیٹھتی ہے، وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ بھی مسئلہ شروع ہو چکا ہوا ہے کہ بچے بھی مصروف، والدین بھی مصروف، پھر ہمیں سم ہاؤ یہ لگنا شروع ہو گیا کہ بچوں کو ڈرانا نہیں شاید چاہیے، حالانکہ ہمارے بچے جو اپنی سکرینز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی خوفناک باتیں دیکھتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ڈرتے بھی ہیں، ان کے اندر فیئرز بھی ہیں، ان کے اندر فوبیاز بھی ہیں، لیکن جو بتانے والے معاملات ہیں، یعنی ہم بچوں کو جب بتائیں تو ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ حقیقت ہے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں کیونکہ انسان فطرت پہ ہوتا ہے، ایسے سوال نہیں اٹھاتا کہ یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اس کا ذہن آٹومیٹیکلی اسی طرف چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور ہم اپنے بچوں کو ایسے موقع پہ کچھ آغاز کے لیے نکتے دے سکتے ہیں کہ کیونکہ قیامت آنی ہے، کیونکہ یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہونا ہوگا، تو کیوں نہ ہم اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ آسمان جو کہ ہماری اس طرح سے ریچ میں نہیں آتا، ہم اس کے بارے میں کچھ اس کو کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن یہاں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو جن کو ہم بہت پائیدار سمجھتے ہیں، یا وہ تمام چیزیں جن کو ہم بہت سٹرونگ سمجھتے ہیں، وہ تمام ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا، اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، پہلے لوگ مر رہے ہیں، پھر دوبارہ کھڑے کیے جا رہے ہیں، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تمام حقیقت جو ہے، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور آگے بھی جو چلنا ہے، وہاں پر اب کیا ان کو نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آئے گی، اور جتنی کمزور چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام ٹوٹ جائیں گی، چھٹ جائیں گی، ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور یہاں پر اب ہمیں کیا نظر آتا ہے جس کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، ہمارے رب کا عرش ہوگا، جس کو 8 فرشتے جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ امیجن کریں کہ وہ جو فرشتے ہیں ان کی بھی قوت اور اسٹرینتھ جو ہے وہ کس نیچر کی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ اپنے عرش پر مستوی، یعنی کہ وہاں پر موجود ہوگا۔ تھوڑا سا عرش کی حقیقت کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام معاملات جو ہیں علم الغیب سے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارے کانسیپٹس جو ہیں وہ بہت درست ہونے چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، ان سب کو بھی ان باتوں کے بارے میں بہت وضاحت سے، صحیح طرح سے تمام باتوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ جتنا ہمارے بچوں کو بھی صحیح پتہ ہوگا تو ان کی بھی وہاں پہ جب دنیا میں مختلف باتیں وہ سنیں گے یا معاملات کریں گے تو وہاں پر وہ بھی اپنے آپ کو کسی بات پہ جما سکیں گے۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پہ لوگ کنسیپچولی یا سوچ میں اتنا ان کے بگاڑ آ جاتا ہے کہ کسی بھی ایک طاقتور چیز کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان اٹس اون سیلف بہت بڑی بات ہے، جبکہ ہم کسی بھی طاقتور چیز کو پڑھیں، چاہے اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا دنیا میں کسی لیول پر بھی ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے، تو ہم اس سے اس حد تک امپریس نہ ہو جائیں اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے، کہ ہم اپنے خالق کو بھول جائیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ کچھ بھی معاملہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے، چاہے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہے، یا دنیا میں کوئی سائنسز ہمیں بتا رہی ہیں اور وہ بہت سٹرونگ اور پاورفل چیز نظر آ رہی ہے، تو ہمیں اس وقت سوچنا ہے کہ ہمارے رب کی ذات کیسی ہوگی، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو عرش اللہ کی کریشن ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ عرش اللہ کی سب سے بڑی کریشن ہے، یعنی اس کا جو وزن ہے وہ تمام مخلوقات سے زیادہ ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کی ایک طرح سے چھت ہے، اور جو ہمیں ڈسکرپشن ملتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے 7 آسمان ہیں، پھر اس کے اوپر پانی ہے، اور پھر وہاں پہ جنت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔
اور 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. یعنی وہاں تک کی جو ریچ ہے ہماری وہ ایسی نہیں ہے کہ بہت آسانی سے ہم کہیں جی ہم کوئی راکٹ لانچ کریں گے اور جا کر ہم دیکھنا شروع کر دیں گے. جیسے کہ فرعون نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اور یہ بات کی تھی کہ میں کچھ سیڑھی لگا کر اوپر جا کر دیکھتا ہوں کہ جو موسیٰ کا رب ہے وہ کدھر ہے. تو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بہت سطحی سی ہوتی ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی میجسٹی ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی پاور ہے. پھر جو حاملین عرش ہیں, وہ جو فرشتے ہیں جو کہ اس عرش کو اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کی قوت کا بھی ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتا ہے. اور حاملین عرش کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی سفارش بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی وہ معاملات ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ایک پاور ڈسپلے ہو رہا ہے, بلکہ وہ جو پاور ہے اس میں بھی بہت سا لاجک بھی ہے اور بہت سی فنکشنالٹی بھی ہے. بہت سے معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب نے تمام سسٹم کو بہت ہی بامقصد بنایا ہوا ہے. پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ ابھی ہم جیسے یہ بات ساری کر رہے ہیں اور ابھی تو ہم امیجن کر رہے ہیں, لیکن ایک وقت وہ آنا ہے جب سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت کا منظر ہوگا اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. یعنی اس کیفیت کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی بات کو امپورٹنس نہیں بھی دیتے, لیکن جب وہ ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ امتحان ہوگا, آپ کو ٹیچر کے سامنے جانا ہوگا, وہاں پہ آپ کا کوئی وائوا ہوگا, کوئی کوئز ہوگا, اور وہ اسٹوڈنٹ بالکل اس بات کو ویلیو نہیں دیتا. اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے جب وہ کمرہ امتحان میں کھڑا ہے اور وہ استاد اس کے سامنے ہے اور اسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور وہ بالکل اس وقت نم ہے اور اس کے دل میں یہی ایک ریگریٹ ہے اور ایک ملامت ہے کہ اپنے لیے کہ میں نے کیوں نہیں صحیح وقت پر کوئی صحیح فیصلے کیے, میں نے کیوں نہیں ان معاملات کی حقیقت کو سمجھا. تو جہاں اللہ تعالیٰ کی عرش کی بات ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ وہ افراد جو وہاں پہ موجود ہوں گے اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. اور ہم پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت وہ جو افراد ہیں ان کی جن لوگوں کی جو نیکیاں ہیں جس کی پوری چیک لسٹ ہمیں ملتی ہے, جو عرش کے سائے کے تلے ہوں گے, اور ان کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس وقت بھی ہمیں ہمارے رب کی طرف سے بہترین طریقے سے ہی کوئی نہ کوئی انعام ملے. یہاں پر اب ہم آگے آیت نمبر 18 کو دیکھیں. اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا. آپ امیجن کریں کہ سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا, کوئی شخص بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا. اب یہاں پہ اس فیلنگ کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ ایک تو وہ باتیں اور وہ سب کچھ حقائق جو ہمیں بار بار بتائے جا رہے تھے قرآن میں احادیث کے ذریعے, جو لوگ ماننے والے تھے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا کسی نہ کسی بات پہ جما رہے تھے تو وہاں پر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. کسی نہ کسی لیول پر ان کو سکون ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے کچھ کوشش کی. ریگریٹس بھی ہوں گے کہ ہم کاش یہ بھی اور کر لیتے. لیکن ان افراد کے بارے میں سوچیں جنہوں نے اس حقیقت کو جھٹلایا اور اب ان کے سامنے تمام باتیں ٹرانسپیرنٹ ہو کر آ گئی ہیں, اور وہاں پر اب وہ کیا کر رہے ہوں گے. اور یہاں پہ ہم یہ بھی سوچیں کہ کس قدر وہاں پہ ایک شرمندگی کی سی کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی ہر بات کھول کھول کے سامنے آ رہی ہے. یعنی کہ دنیا میں کیونکہ ہم اب اس وقت اتنے پرائیویٹ ہو گئے ہیں نا, ہماری ہر بات کے اوپر ایک پاس کوڈ لگتا ہے, یا یہ کہ ہم نے کوئی اس میں اسپیشل نمبر فیڈ کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے ڈیٹا کو چھپایا ہوا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو ہمارے بارے میں پتہ چلے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار کچھ افراد نے جو غلطیاں کی ہوتی ہیں, زیادتیاں کی ہوتی ہیں, انہوں نے اسی طرح سے کہیں سافٹ کاپی میں اپنا وہ سارا مٹیریل چھپایا ہوا ہوتا ہے اور کہیں سے ایکسپوز ہو جاتا ہے, کوئی لیک کر دیتا ہے. اور آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی معاملہ ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے اور کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھ کے ان کی مووی بنا دیتا ہے اور اس کو وائرل کر دیتا ہے. اور اس کے بعد بہت سے افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں جو کہ بڑی پرائیویٹ نیچر کی تھیں وہ وائرل ہو گئیں. اور کتنے افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان اس وقت خود لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا, یہ ذلت اور یہ جو ایسی کیفیت ہے میں سہ نہیں پا رہا کہ لوگ کس طرح میرا مذاق اڑا رہے ہیں, کس طرح مجھ پہ ہنس رہے ہیں. اور پھر آپ
آخرت کے منظر کے بارے میں سوچیں. وہاں تو ہم اپنی جان بھی نہیں لے سکتے, وہاں تو ہم چھپ بھی نہیں سکتے کسی طرح سے, اور جتنی بھی باتیں ہیں, جو کچھ بھی ہم نے کیا, کوئی جسم کا حصہ نہیں چھپ سکتا بلکہ جسم کے حصے خود بولیں گے. اسی طرح سے جو ہم نے سوچیں رکھی کسی کے بارے میں, دنیا میں لوگ تو ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو ہم ان کو قسمیں کھا کھا کر بتاتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, میں نے ایسا نہیں سوچا, بلکہ آپ کی سوچ میں کوئی نہ کوئی فطور ہے. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کہیں پہ بھی غلط بات نہیں کر پائے گا. ہر چیز سامنے آ جائے گی, سینوں کے بھید سامنے آ جائیں گی, اور کوئی انسان کسی بھی طریقے سے بچ نہیں پائے گا. اور جب انسان نہیں بچ پائے گا تو آپ سوچیں کہ زندگی جو ہے کس قدر مشکل ہو جائے گی. اب اس کے بعد دو طرح کے جو افراد ہیں, ان کے جو آؤٹ کمز ہیں یا جو کچھ ان کے نتائج ہیں, ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آج ہم ایک نتیجہ دیکھیں گے کہ وہ جو آتا ہے تو وہاں پر کیا کیفیت ہوتی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب بائیں ہاتھ کی بات ہوتی ہے تو دیٹ مینز کہ یہ صحیح نہیں ہے, جنہوں نے غلط کام کیے ہیں یا جن سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں یا جن کا رزلٹ پور ہے, ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور دائیں ہاتھ میں جن افراد کو دیا جا رہا ہے, یہ کون سے افراد ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں سٹرگل کی ہے, کوشش کی ہے, نیکیاں کمانے کی طرف گئے ہیں, سوچ کی اصلاح کی ہے, نفس کو اپنے کنٹرول کیا ہے, شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے, اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی ہے کہ وہ آخرت میں یہ اس جواب دہی کے لیے صحیح طرح سے تیار ہو سکیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کا پکا یقین تھا, اس بات کو انہوں نے مانا کہ ہاں الحق, وہ جو حق ہونے والی بات ہے وہ حق ہوگی, یہ حق ہی ہے. ہم نے چاہے اس کو نہیں دیکھا, ہمارے سامنے کوئی شاید ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم پروو کر سکیں کہ یہ ہونا ہے, لیکن ہمارا دل گواہی دیتا ہے یہ ہونا ہے. جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہونا ہے, اسی لیے ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, تو وہ کہنے لگیں گے کہ لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو. اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اقرأوا کتابیہ. اتنے خوش ہوں گے, ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہاں ہاں پڑھ لیں, کیونکہ ان کو یہ تو کانفیڈنس ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, الحمدللہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے, ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دینے کی بھرپور کوشش کی ہے, ہم اپنے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے تھے, ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کیا ہے. اسی وجہ سے ان کے اندر یہ کانفیڈنس ہوگا کہ وہ اپنے اس نامہ اعمال کے لیے کہیں گے کہ آپ پڑھ لیں. جیسے آپ دیکھیں دنیا میں بھی افراد یہی کرتے ہیں کہ وہ بہت آسانی سے اپنا رزلٹ کسی کو دکھا دیتے ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں کوئی دیکھے گا تو پھر اس میں ان کو ڈی نظر آئے گا, ایف نظر آئے گا, یا کوئی بھی اور ایسی بات نظر آئے گی جو کہ درست نہیں ہوگی. اب جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں اس طرح سے دیا جائے گا, ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 20 میں دیکھیں, مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پکا یقین تھا کہ ایک وقت آنا ہے جب میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. آپ دیکھیں اگر ہم لاجک کے ساتھ بھی سوچیں, ہم کیا چاہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے؟ یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم دین, مذہب, آخرت کے کانسیپٹ کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں, اگر دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم کیا نہیں سمجھتے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ہو. اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے, کیا ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, حساب ہونا چاہیے؟ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کے بغیر کوئی بھی قانون, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ملک, کچھ بھی نہیں چل سکتا. جہاں پر آپ سوچیں ایک شخص کو, بچے کو آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ڈال دیں اور کہیں بیٹا ایگزام ہونے ہی نہیں ہے, بس ویسے ہی تمہیں اینڈ میں ڈگری دے دی جائے گی, کون پڑھائی کرے گا؟ اسی طرح آپ دیکھیں ہم سڑک پہ نکلتے ہیں, اگر ہماری وہاں پر بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو کہ جی اوور سپیڈ آپ کر رہے ہیں, سیٹ بیلٹ پہن رہے ہیں یا نہیں پہن رہے ہیں, کسی نے کچھ نہیں کہنا, یو کین ایزیلی گیٹ اوے ود اینی تھنگ, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ انسان محنت کرے گا, کوشش کرے گا کہ جی میں اپنی سپیڈ لمٹ میں رہوں؟
اور میں سیٹ بیلٹ باندھوں، میں اپنے تمام جو بھی سسٹم ہے اس کو صحیح طرح سے لے کے چلوں، نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہے، اور جو انسان اس پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ کچھ ہو کے رہنا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اس کے مطابق اپنی تیاری کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں سوچنا ہے، ہر قدم کے ساتھ سوچنا ہے کہ اس پہ حساب دینا پڑے گا۔ یہاں پر میں یہ بھی بات ضرور کہوں گی، میں بہت سے ایسے افراد کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ یہ بات سوچتے ہیں تو ان کے اندر کئی دفعہ خوف، فیئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کو اور بہتر بنائیں، خوش ہوں، کچھ اپنا شرح صدر بڑھائیں، وہ اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن مجھے گناہ ملے گا کیونکہ میری نماز اتنی اچھی نہیں ہے، اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے ایک یہ کام کر لیا ہے لیکن دوسرا کام ابھی میری سٹرگل ہے تو میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ اور کچھ افراد کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر اسی چکر میں جب پڑتے ہیں، ایسا شیطان کا ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آیت نمبر 19 اور 20 کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایک یقین کہ ہاں حساب ہونا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان اپنے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ رکھے، یعنی اپنے حد تک جو اس کے پاس چیک لسٹ ہوتی ہے اس کو مکمل کرے، تاکہ وہ بتا سکے کہ جی بالکل اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ بائی اے سرٹن اسٹینڈرڈ، جو قرآن اور حدیث میں اسٹینڈرڈ دیا گیا ہے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کی کوشش کی ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے تقویٰ کے معیار کے مطابق کچھ کام کیا ہے۔ تو جب ایسا انسان یہ سوچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر انرجی آتی ہے، وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں کیا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ میرا حساب ہونا ہے۔ یعنی آپ ہر قدم پہ پھر سوچتے ہیں کہ اس پہ پوچھ ہو جائے گی، اس پہ پوچھ ہو جائے گی، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کے مطابق صحیح کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ یقین کی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے تو ایک اور بھی انسان اپنے اندر کوالٹی پیدا کرے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پچھلا جو بھی کام ہوا ہے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو صرف اتنا فیصلہ کر لے کہ میں نے اگلے آنے والے مومنٹ میں وہی کام جب کرنا ہے تو اس کو امپروو کر لینا ہے۔ مثلا میری پچھلی نماز مجھے لگا کہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی تو استغفار پڑھا، اور جو اگلی نماز آ رہی ہے اب اس کی کوالٹی کو امپروو کر لینا ہے، اور خاص طور پہ سوچنا ہے کہ کون سا اسپیسیفک نقطہ ہے، خاص بات ہے اس میں، وہاں جو میں نے نہیں کی وہ میں کر لوں۔ لگتا ہے کہ جی گھر میں کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں مجھے بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اب مجھے غصہ کرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غصہ کیوں کیا، تو اگلے مومنٹ میں جب ویسی ہی کوئی سچویشن آتی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا ہے۔ تو انسان اس طرح سے کیا کرتا ہے کہ یہ واضح بھی رہتا ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے، ساتھ ساتھ انسان کانسٹنٹ لرنر بن جاتا ہے کہ ہر موقع پہ میں نے اپنے آپ کو امپروو کرتے چلے جانا ہے، اور اپنے آپ کو اس گلٹ سے بچاتا ہے جس کی وجہ سے انسان بیکاری کی طرف چلا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں کیا آ رہا ہے، اب ان کا تھوڑا سا رزلٹ دکھایا جا رہا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوں گے، عیاشی، جس راضی والی زندگی۔ یعنی آپ دیکھیں دونوں ورڈز وہ استعمال کیے گئے ہیں جو ہم دنیا میں پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور بڑی جی تھرلنگ راک اینڈ رول لائف ہو، اور ہم خوب مزے کریں، کوئی ہمیں روکنے والے نہ ہو، مائی لائف، میرے مزے، میں کیوں نہیں زندگی کو انجوائے کر سکتا۔ تو عیاشی کرنا چاہتے ہیں ہم دنیا میں رہتے ہوئے، اور پھر ایسی زندگی چاہتے ہیں جو مجھے سیٹسفیکشن دے۔ مجھے وہ والا مزہ نہیں چاہیے کہ کوئی اور مجھے ڈکٹیٹ کر کے دے رہا ہے، جو جیسے میں رہنا چاہوں، جو میں کرنا چاہوں۔ لیکن اب دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے جو عیاشی ہوتی ہے یا اپنی من پسند زندگی ہوتی ہے، اور جو آخرت کی من پسند زندگی ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ہم جب اپنی من پسند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کے رائٹس نہیں دے رہے ہوتے، یا ہم کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ جیسے ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے نشہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن اگر وہ نشہ کر رہا ہے تو سوچیں اس کے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس مشکل سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک انسان کہتا ہے کہ جی مجھے تو جھوٹ بولنے میں، یا مجھے کھانے پینے میں، یا مجھے اور کوئی بھی غلط کام کرنے میں مزہ آتا ہے، تو ایون اگر آپ کھانا پینا اپنی ذات کے لیے دیکھیں، آپ نے زیادہ کھا لیا تو آپ کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی، جس سے پھر
آپ کا بھی سسٹم خراب اور آپ کے ارد گرد کے افراد بھی پریشان۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو ایسی عیاشی کی زندگی گزارنی ہے کہ خوب کھانا پینا ہے، تو بالکل کھا پی لے، لیکن دنیا میں جب انسان وہ خوب کھائے پیے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا وزن بھی بڑھے گا اور موٹاپا اور بیماری بھی آئے گی۔ ایک انسان کہتا ہے کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ جو میرے دل میں بات ہے میں سب کے سامنے ویسے ہی بول دوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ انسان بس ہر ایک کے سامنے جو بات ہے کہتا چلا جائے، لیکن جو لوگ اس طرح سے سچے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرے لوگوں کا دل توڑتے رہتے ہیں۔ یعنی بات تو جائز اور صحیح کرنی چاہیے، لیکن ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنے بروٹل ہو جائیں کہ لوگوں کو اپنے الفاظ کے ذریعے چاقو چھریاں مارتے رہیں۔ تو دنیا کی جو عیاشی ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی فلا ہے، کوئی جھول ہے، لیکن آخرت کی عیاشی کیسی ہے؟ آخرت کی عیاشی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں، آیت نمبر 22 کو دیکھیں، فی جنت عالیہ، بلند اور بالا جنت ہے۔ یعنی یہاں پر جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہمیں اس لیے سمجھنا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم تھوڑا بہت سیکھ تو سکتے ہیں کہ اچھا آخرت کیسی ہوگی، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ تو اپنے اندر لا سکتے ہیں، لیکن بہت سے معاملات جو آخرت کے ہیں اور وہاں جو کچھ ہونے والا ہے وہ ایک اور دنیا ہے۔ یا یہ سوچنا کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی، دنیا میں اتنی سختی اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سب کچھ دینا ہے تو دنیا سے دینا شروع کر دیں۔ تو یہ تو فرق ہم نے سمجھنا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے، اور جب ایگزامینیشن روم میں ہم ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ جو مرضی کر لیں۔ وہاں پہ ایگزامز کے جو رولز ہوتے ہیں، پیپر آئے گا، کوئز ہوگا، لانگ کویسچن ہوں گے، اتنے نمبر کا سوال ہوگا، اس کے مطابق ہم نے وہاں پہ کچھ نہ کچھ اپنے پرچے کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بہت ہی بلند اور بالا جنت ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی جو بلند مقامات ہوتے ہیں، کسی بھی علاقے میں لوگ وہاں جانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہاں آب و ہوا بھی صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں کا منظر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو ایک بڑی ریلیکسیشن کی فیلنگ آتی ہے، اور جتنی اونچی جگہ ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ وہ اتنا زیادہ لگژریز کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کو بہت ہی بلند بنایا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی مراتب رکھے ہیں اور جو کچھ بھی انعامات رکھے ہیں وہ بھی بہت بلند ہیں۔ پھر اسی لیے آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ اسی طرح بلند مقام پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اگر فرض کریں کوئی فروٹ ٹریز بھی نظر آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ آپ کا ان تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ لوگ نیچے نیچے سے فروٹس کھا لیتے ہیں، اور اوپر والے فروٹس جو ہیں بس ان کو حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں، اور جتنا اوپر وہ پھل ہوتا ہے سورج کی ظاہر ہے اس کے اوپر گرمائش اور روشنی زیادہ پڑتی ہے تو وہ پکتا بھی زیادہ اچھی طرح سے ہے۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میوے ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی آپ جب جو انسان جنت میں ہوگا اور وہ اس طرح کے کسی درخت کو دیکھے گا اور وہ اس کو کھانا چاہے گا تو وہ جھک کر اس تک آ جائیں گے، اس کو یہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ یعنی دنیا میں اگر آپ کھاتے بھی ہیں، کوئی آپ کو بتاتا بھی ہے کہ جی خاص یہ پھل ہے، خاص علاقے کا ہے، اور جی بڑا کوئی کلاسک طریقے سے اس کو توڑا گیا ہے اور آپ تک پہنچایا گیا ہے، تو جب پھل ٹوٹ کر اور پھر پیک ہو کر ہم تک پہنچتا ہے تو اس کی غذائیت بھی کم ہو جاتی ہے، اس کا ذائقہ بھی وہ نہیں رہتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، اگر آپ کسی فارم ہاؤس میں جائیں یا آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایسا پھل اور سبزی لگائی اور اس کو فریش توڑ کے آپ کھائیں، تو آپ امیجن کریں کہ یہ صرف یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ فریش ہوگا جس کو توڑ کے لوگ کھائیں گے، یہاں پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو میوے ہوں گے وہ جھک کر ہمارے لیے آ جائیں گے، یعنی وہاں پر انسان کو اتنی بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور آیت نمبر 24 میں کہا گیا، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے ہیں۔ تو اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں کہا جا رہا ہے کہ کام کرتے رہو، وہاں پہ کیا ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ تم نے وہاں پہ بڑا اچھا بیہیویئر دیا تھا اب اسی طرح سے تمہیں رہنا پڑے گا؟ کوئی ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہے؟ نہیں، مزے سے کھاؤ اور پیو۔ یعنی جو جنت میں ایجنگ پروسیس نہیں ہے، جنت میں بیماریاں نہیں ہیں، جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، یعنی جتنے مسائل ہم دنیا میں دیکھ لیتے ہیں وہ اب جنت میں نہیں ہیں۔ اور جنت میں انسان جب کھائے گا پیے گا تو نہ اس کا ہاضمہ خراب ہوگا، نہ اس کو کوئی گلوٹن الرجی ہوگی یا کسی اور چیز کی الرجی ہوگی، نہ اس کو کوئی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی پڑے گی یا کوئی ریسٹرکٹڈ ڈائٹ لینی پڑے گی۔
یعنی ہر طرح کے یہ مسئلے جو دنیا میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں ہم کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو سارا دن کھانے پینے کے معاملے میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نے کتنا کھایا، میں نے کتنا کھایا، تم نے کیا کرنا ہے، میں نے کتنا کیا کرنا ہے. ڈاکٹر بھی ہر وقت پرہیز بتا رہے ہوتے ہیں، گھر والے بھی ہمیں ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اور ہم اسی لیے پریشان ہیں. لیکن جنت میں کیا ہے؟ کھاؤ اور پیو، کلو وشربو، مزے کرو، خوب انجوائے کرو. اور کس وجہ سے؟ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے پچھلی دنیا میں، جب دنیا میں رہ رہے تھے، گزشتہ زمانہ جو ہے اس میں تم نے کیے تھے. تو کتنا امپورٹنٹ یہاں پر ہمیں میسج مل رہا ہے نا. اسی بات کو اپنے فیملی ممبرز کے سامنے، اپنے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں پر اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے تو آنے والی زندگی جو ہے اس میں وہ خواہشات جن کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں ہمیں بہت سا فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ اس سے آگے کی آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں ہم کل کے سیشن میں کریں گے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية